اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اور وتنسون انفسکم، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ یعنی کتنے غضب کی بات ہے کہ تم دوسروں کو تو نیکی کا مشورہ دیتے ہو، نیک کام کرنے کا حکم کرتے ہو، اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ پہلے خود عمل کر لیں، خود اپنے آپ کو درست کر لیں، اس کے بعد دوسروں کو حکم کریں۔ اس سے یہ بات نہ سمجھیں کہ جب تک اپنے اندر عمل نہ ہو تو دوسرے کو بات نہیں بتا سکتے، اگرچہ اپنا عمل نہ بھی ہو تب بھی دوسرے کو بات بتائے اور خود بھی عمل کرنے کی کوشش کرے۔ ایسا نہ ہو کہ صرف ہم دوسروں کو بتاتے رہیں اور اپنے آپ کو بھول جائیں، نہیں۔ اور سب سے پہلے اپنے آپ کو یاد رکھیں کہ آیا اللہ کے احکامات کو میں پورا کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں؟ کیا جس چیز کا حکم میں دوسروں کو کرنے کا دے رہا ہوں، آیا اس حکم کو میں خود بھی پورا کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں؟ ان تمام چیزوں کو ہم سوچیں اور جانیں ان کو کہ ہم اللہ کی کتنی فرما برداری کرتے ہیں، کتنے اللہ کے احکامات کو پورا کرتے ہیں۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب بھی پڑھتے ہو، یعنی تم قرآن پاک بھی پڑھتے ہو کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے عمل نہ کرنے پر کتنی زیادہ وعیدات اتاری ہیں، اللہ تعالیٰ نے کتنی زیادہ مذمت بیان فرمائی ہے کہ کوئی شخص اللہ کے حکم کو، اللہ کے احکامات کو جاننے کے باوجود بھی اس پر عمل نہ کرے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنی زیادہ وعیدات اتاری۔ آپ قرآن پاک میں ان وعیدات کو پڑھتے ہوئے بھی پھر بھی جو ہے وہ عمل نہیں کرتے۔ افلا تعقلون، کیا تمہارے اندر عقل نہیں ہے؟ کیا مطلب یہ ہے کیا تمہارے اندر اتنا بھی عقل و شعور نہیں ہے کہ جو تمہیں اس فعل بد سے، قبیح فعل سے روک دے تمہیں؟ اس لیے کہ جب تم دوسروں کو اس کام سے رکنے کا حکم کرتے ہو تو کیا تم خود نہیں رک سکتے؟ یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ عقل کا معنی ہوتا ہے روکنا، عقل کا معنی ہے روکنا، چونکہ عقل بھی انسان کو نقصان دہ چیزوں سے روکتا ہے، اس لیے اس کو عقل کہتے ہیں۔ تو عقل کے ذریعے سے بھی انسان اپنے آپ کو نقصان سے بچا سکتا ہے، اور اللہ کے احکامات میں اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں جب انسان غور کرے، فکر کرے، تو انسان کی عقل انسان کو یہ بات سمجھانے پر مجبور کر دیتی ہے کہ ایک ایسی ذات ہے کہ جو اس ساری کی ساری کائنات کا نظام چلا رہی ہے، اور وہ ذات وحدہ لا شریک ہے، وہی ذات عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وہی ذات ہے کہ جس کی جو ہے وہ ہم اتباع کریں، فرما برداری کریں، اس کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کے سامنے ہم اپنا سر جھکائیں۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے اس شخص کی مذمت بیان فرمائی ہے کہ جو دوسرے لوگوں کو نیکی اور تقوی اور پرہیزگاری کا حکم کرے مگر خود جو ہے وہ تقوی سے اور پرہیزگاری سے خالی ہو، بلکہ وہ خود بھی اپنے اندر بھی تقوی اور پرہیزگاری ان چیزوں کو پیدا کرے۔